میں ہوں یاسین ملک اپنے یوٹیوب چینل سے، اور میری یہ ویڈیو دیکھنے والے میرے تمام ناظرین، دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی یہ میری ویڈیو پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مسائل اور مہنگائی کے متعلق ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے وہ حل رکھ سکیں، وہ ایک آگاہی رکھ سکیں جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اپنے گھر کا جو بجٹ ہے اس کو مینٹین کر سکیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ابھی تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، بنگلہ دیش جو کہ ہم میں سے ہی نکل کر معرض وجود میں آیا ہے، اور آپ میں سے کئی لوگوں کے نوٹس میں ہوگا کہ وہاں پر ان لوگوں نے ہم سے ترقی بھی کی ہے۔ ناظرین، وہاں پر 32 لاکھ خواتین جو ہیں وہ فیکٹریوں، کارخانوں میں محنت کر رہی ہیں اور اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے بھرپور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 58 لاکھ خواتین جو ہیں وہ پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ایک پروگرام چلا تھا، احساس پروگرام، اور دیگر اس طرح کے جو پروگرام، تو میرا خیال یہ ایک ہی رہا ہے، اور مختلف حکومتوں نے اپنے اپنے ادوار میں اس کے جو نام ہیں ان کو چینج کیا ہے۔ تو ان نام چینج ہونے والے جو ہمارے منصوبے ہیں، احساس پروگرام کا بھی اور کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، پاکستان میں صرف 58 لاکھ خواتین جو ہیں وہ مستفید ہو رہی ہیں۔ تو یہاں ہم بتانے کی آپ کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ کسی فرد کی، کسی گھرانے کی، کسی ملک کی اس وقت تک کبھی بھی مدد کر کے یہ مت اس کے نتائج نکالیں یا اخذ کریں کہ وہ ملک ترقی کر جائے گا، یا ایک گھر ترقی کر جائے گا، یا پھر ایک فرد ترقی کر جائے گا، کیونکہ امداد جو ہے دنیا میں ابھی تک ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس کی امداد کی گئی ہو اور اس امداد کے بعد پھر وہ گھر، فرد یا ملک مکمل طور پر سٹینڈ ہو گیا ہو۔ اور اس میں ایک بات یہ میں بتاتا چلوں، امداد کی صورت ناگہانی آفات سے لینا نہیں ہے یہاں پر۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جاپان جو ہے وہ وہاں پر جو ہیں سب سے زیادہ ایک سال میں زلزلے جو ہیں اب بھی آ رہے ہیں اور پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن وہ پھر سے اپنے آپ کو جو ہیں وہ سٹینڈ کر لیتے ہیں۔ دیگر ممالک میں، ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ قدرتی آفات جب بھی آتی ہیں تو وہ جو ایک امداد دیگر ممالک کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں پر جیسے کہ پاکستان میں بیٹھے بٹھائے لوگ لیتے ہیں کہ وہاں سے پیسے لے لیں جی تو شاید ہمارا نظام چل جائے گا، تو نظام اور گھر اور ملک ایسے نہیں چلتے۔ ہمارا بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ابھی تک ہم نے جو اپنی معلومات اکٹھی بھی کی ہیں اور لوگوں سے مل کر بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں بے شمار جگہ پر سپورٹس پروگرام کے علاوہ بھی جگہ جگہ پر آپ کو لنگر خانے جو ہیں مختلف شہرات کے اوپر، مختلف سڑکوں کے اوپر ملیں گے، بینرز لگے ہوں گے کہ یہاں پر آپ کو کھانا فری کھلایا جاتا ہے، یہاں پر آپ کھانا فری کھا سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں کہ بڑی عزت و تکریم کے ساتھ کھانا جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے۔ یہاں یہ عمل قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں نے کم از کم اپنی ہوش میں کبھی کسی دیوار کے اوپر، کبھی کسی شاہراہ کے اوپر، کبھی کسی
سڑک کے اوپر میں نے یہ لکھا نہیں دیکھا کہ آئیں یہاں آپ ہمیں اپنی ڈیمانڈز بتائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کتنے پیسوں سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کاروبار کروائیں۔ کاروبار کروانے کا مقصد یہاں پر لاکھوں کی بات نہیں ہوگی، کاروبار شروع کروانے کا مقصد یہاں پر ہم ہزاروں روپوں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ چند ہزار روپے کی بات ہو رہی ہے، جس میں 3,000، 5,000 اور 10,000 کی کیٹیگری جو ہیں وہ ہیں۔ کسی کو کھانا تو آپ کھلا دیں گے، کھانا کھلا بھی رہے ہیں، اور ہمارے دین کے مطابق کسی کو کھانا کھلانے کا ہمارے ہاں بڑا اجر اور ثواب سمجھا جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے لنگر خانے جو ہیں وہ تو ملک بھر میں پھیل چکے ہیں اور شاید مزید بھی پھیلیں گے۔ لیکن اس کا پرماننٹ جو حل ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے یہ ایک حل نکال کر لائے ہیں۔ شاید اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو، لیکن امید کرتے ہیں ہم کہ جو لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھیں گے ان کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی۔ کھانا کھلانے کا بے شک بڑا ثواب ہے، لیکن کسی کو کاروبار بھی کروا لیں تاکہ کھانا کھانے کے سمیت وہ دیگر اپنے بچوں کی ضروریات، اپنی بیوی کی ضروریات، اپنے والدین کی ضروریات، بہن بھائیوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکے اس تو تکریم کے ساتھ۔ کھانا کھانے کے علاوہ انسانی جسم سمیت انسان کے دیگر بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں جس میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا ویڈیو بنانے کا خصوصی مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ کھانا کھلائیں، کھانا کھلانے کا ہمارے ہاں بڑا اجر اور ثواب جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے اور دیا جائے گا بھی انشاءاللہ تعالی۔ جتنے لنگر خانے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی مزید رحمتیں بھی نازل عطا فرمائے، وہ مزید اس میدان میں کام کر سکیں۔ لیکن میری بطور ایک پاکستانی، بطور ایک مسلمان، بطور ایک سوشل ورکر، میری آپ سے ایک خصوصی درخواست ہے آپ سب سے کہ چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں، جس میں میں آپ کو کاروبار بھی بتاتا چلوں کہ چاٹ کا کاروبار ہے، گول گپے آپ لگوا سکتے ہیں، چائے کا ہوٹل آپ بنا کر کسی کو دے سکتے ہیں، بچوں کے کھانے والی جو اشیاء ہیں جو 2 روپے سے لے کر 10 روپے تک کی چاکلیٹس وغیرہ جو ہیں یہ وہ کاروبار ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 4-5 کاروبار ہیں جو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مکمل تفصیل کے ساتھ۔ یہ ایسے کاروبار ہیں جو 3,000 روپے سے لے کر آپ 10,000 روپے تک کسی کو کروا کے دے سکتے ہیں۔ جب آپ کروا دیں گے اس بندے میں اگر اہلیت ہوئی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑھا لے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو ہمیں کم از کم اس بندے کے اوپر یا اس بندے کی نظروں میں ہم ایسا نہیں گنے جائیں گے، یا ہمارا ذہن جو ہے وہ مکمل طور پر مطمئن ہوگا کہ ہم نے کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اس کو سٹینڈ کرنے میں خصوصی تعاون جو ہے وہ مہیا کیا تھا، تو ہم اس کے لیے دوبارہ سے کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔